اچھا یہ نام اویس ہے یا اویس ہے؟ اصل ہے اویس. اویس، اویس نام نہیں ہے. اگر اویس کو اگر اویس پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھیڑیا. اچھا بھیڑیا. یہ انگلش میں. گانوں کی طرز پہ جو نعت خوانی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری زندگی میں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک دو طرز ایسی پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں پڑھنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے کتنی شہرت دے دی. ایک ہوتی ہے شہرت، مشہور ہونا نادر، ایک ہوتا ہے معزز ہونا. یہ فرق ہے. مشہور تو بہت ہے، بڑے بڑے فلم ایکٹرز ہوں گے وہ مشہور ہوں گے، آپ بھی مشہور ہیں، کئی لوگ مشہور ہوتے ہیں، لیکن معزز بہت کم ہوتے ہیں. میں معزز نہیں ہوں اس کا مطلب. آپ کو ماشاءاللہ سے چاندی میں تولا گیا تھا. ان کے پیسوں کا آپ نے کیا کیا جو آپ کو پیسے ملے اس کے بعد؟ اس وقت جب تولا گیا تھا تو میرا وزن تھا 92 kg. 92 kg. اس وقت چاندی کی ریٹ کیا چل رہے تھے؟ پتہ نہیں، مجھے پتا. آپ کی ایک کلپ باہر آئی تھی جس پہ آپ ایک چھالیا کھا رہے ہیں، وہ ٹیسکو. ہمیں آج تک نام بھی یاد ہے. دیکھیں آپ کی برکت سے. اصل میں یار یہ عجیب واقعہ تھا. وہ ٹیسکو چھالیا والا واقعہ ایسا کچھ نہیں تھا، واللہ باللہ تاللہ للہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ کمرشل ہے. نہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ریکارڈنگ تھی ہمارے دوست ہی ہیں انہوں نے کوئی سپاری والی کھولی تھی. تو ایسے ہی مذاق میں ایک بات ہوئی کہ نام بھی یاد ہو گیا. نہیں، میں نے مذاق میں کہا کہ اگر میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروں تو کس طرح کروں گا. تو میں نے یوں اسے کر کے دکھایا تو اس نے ریکارڈ کر لیا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. لے آئی ہے زندگی آج کس جگہ، یہ ہے پوڈ کاسٹ کی نئی جگہ. اور آج کے گیسٹ کے لیے ایک شعر عرض کیا ہے. کرتا ہے پیار آپ سے سارا یہ جہان، پڑھتی ہے روز درود آپ کی زبان، رہتی ہے بارہاں جس کی مدینے میں حاضری، وہ ہیں ہمارے اویس رضا قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، بلبل مدینہ. میرا پہلا سوال یہی ہے، بلبل مدینہ کا جو لقب ہے آپ کو کس نے دیا اور کب دیا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت فرمائی. یہ جو القاب ہوتے ہیں نا، یہ مشہور ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اب دیکھیں، میں کوئی الحمدللہ 40 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. 40 سال مجھے ہو گئے. اچھا، چھوٹا اگر کوئی بڑے کو دے نا تو بڑا خوش نہیں ہوتا، لیکن بڑا اگر چھوٹے کو دے نا تو بڑا چھوٹا خوش ہوتا ہے. تو یہ القاب مجھے بڑوں نے دیا الحمدللہ. جو ہمارے بزرگ ہیں جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں اب، ایسے ایسے بزرگان دین، تو یہ ایک محبت ہے، پیار ہے ان کا کہ جو اس لقب سے مجھے یاد کرتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے میں بن جاؤں بلبل مدینہ. کس نے دیا؟ ویسے میں یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا. یہ پوسٹر چھپتے ہیں محفلوں کے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا، تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کس بزرگ نے یہ لقب دیا؟ مطلب یہ مشہور العام ہو گیا. بزرگوں نے تو مجھے اور بھی القابات دیے ہیں. اچھا، مثلاً حضرت علامہ ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مشہور شخصیت گزری ہیں گوجرانوالہ میں، بہت اچھے بزرگ تھے. تو ان کا یہ کہنا کہ شان ہو مدینے والے کی، کلام ہو بریلی والے کا، اور زبان ہو اویس قادری کی. کیا بات ہے. تو ایک تو یہ تھا. ایک ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑی شخصیت ہے، وہ بھی وصال فرما گئے. وہ اتنا پیار کرتے تھے کہ مجھے اپنے قریب بٹھا لیتے تھے اور اپنی زانوں سے میرے زانوں لگا کے بالکل قریب بٹھاتے تھے اور میرے دونوں ہاتھوں سے اپنے میرے چہرے کو پکڑ کر مجھے کافی دیر دیکھتے اور روتے. پھر مجھے پیشانی پہ بوسہ دیتے اور کہتے اویس تم میری روح کی غذا ہو. حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں موسی کی روح کی غذا. وہ سمجھ کا فرق ہے. انہوں نے کہا اویس تم میری روح کی غذا ہو. اچھا، یہ نام اویس ہے یا اویس ہے؟ اصل ہے اویس. اویس یہ عربی کے اندر اوس ہے. اوس ایک تو اردو کا اوس ہوتا ہے شبنم، ایک عربی کا اوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیڈر، بہادر. اور یہ اویس کرنی کا بھی اوس جو نا، اویس جو نا اوس کی تصغیر ہے. تو یہ معنی اس کے بدل جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اویس، کہتے ہیں اویس نام نہیں ہے. اویس نام نہیں ہے. اگر اویس کو اگر اویس پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھیڑیا. اچھا، بھیڑیا. یہ انگلش میں. اچھا، تو اصل ہے اویس. جی
ओवैस, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग बनेगी OWAIS। OWAIS। अच्छा अच्छा अच्छा। उवैस भाई, वजह शोहरत कलाम आपका अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि पे मैं लेके आता हूँ आपको जी। मैं समझता हूँ ये वाहिद कलाम था जो हर फिरके में सुना गया, सब ने सुना। इस कलाम के बारे में बताएं, इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है, इसकी कंपोजिशन कैसे आई, किसने लिखा, क्या मामला था, इसके पीछे कौन कौन, आप थे, कोई और भी था? नहीं, इंसान को हमेशा सच्ची बात करनी चाहिए, ठीक है ना। मक्का मुकरमा में मेरा हाज़िरी हुई थी, तो वहाँ हमारे दोस्त हैं, जिद्दा में रहते हैं, अब्दुल रऊफ़, पहले की बात है। जी जी। तो वो मुझे अपनी गाड़ी में लेने आए, तो उन्होंने मुझे एक कैसेट में ये कलाम सुनाया। ये कलाम किसी अरबी ने पढ़ा था, और वो दफ वगैरह के साथ मामला बिल्कुल ये थे। जी नहीं, बिल्कुल डिटो नहीं था, इसमें मैंने कुछ चेंजिंग की है। तो उन्होंने मुझे सुनाया, तो मुझे बिल्कुल ऐसी इस फीलिंग आई कि बोला यार ये कलाम है, ये क्या। अच्छा, फिर वो कैसेट लेके मैं आ गया। अब इत्तेफाक से मैंने एक अरबी कलाम, नातिया कलाम का एक दीवान मेरे पास था, मैंने इसको ऐसे ही खोला तो वो कलाम उसमें निकला, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ, तो ये मैंने यार लगता है ये इशारा है, पढ़ो। अच्छा, शायरी भी यही थी? जी, यही बिल्कुल शायरी। और एक अलग कलाम ढूंढना उस वक्त जो ना ये इतना आसान नहीं था। अब तो यूट्यूब और ये गूगल जो है, मिस्टर गूगल साहब जो हैं, वो तो फ़ौरन निकाल के दे देते हैं। तो उस वक्त बहुत कुछ निकाल देते हैं। तो ये है। तो फिर मैंने उसको देखा, कलाम मौजूद था, तो फिर मैंने उसको पढ़ा। सही। और फिर इसके अंदर मैंने हस्ब आदत दायमा लाजिमा मुतवातरा मजबूर मोहब्बत होकर मैंने उसमें आला हज़रत का कलाम डाला। तो फिर ये इस तरह से कंपोजिंग हुई थी। तो इस कलाम को आप यूँ कह सकते हैं कि ये हर ख़ास और आम ने सुना, लेकिन इसको ये कहना कि मशहूर जो कर गया मुझे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं वजह शोहरत आप इस कलाम को नहीं समझते? नहीं, इसी वजह ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सन 83 से नात ख़वानी कर रहा हूँ, और 1984 में मेरा पहला वॉल्यूम निकला था, जब शालीमार कंपनी ने इसको रिकॉर्ड किया था और सोनिक ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। जी जी जी। 1984 में पहला वॉल्यूम। पुराने यूट्यूब पे आपके क्लिप्स हैं, बहुत पुराने। वो तो हाँ, इससे पुराने, उससे पुराना है। उसमें तो बिल्कुल आवाज़ मेरे बच्चों की तरह है। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे जैसी आवाज़ है, बिल्कुल बच्चा ही था मैं, 14 साल का, 15 साल का। सही। तो इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से मेरी वाबस्तगी रही, और उस सिलसिले में मैंने कई महफिलें की, बाहर ममालिक भी गया। लेकिन उस वक्त चूँकि वीडियोज़ और तस्वीर से ज़रा कोई इज्तनाब था हमारा, तो कैसेट वगैरह में हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह नहीं आती थी, ऑडियो आती थी। ऑडियो और गुंबद ख़ज़ा की तस्वीर आती थी। तो यूँ नात ख़वानी के हवाले से मैं इससे पहले भी कई ममालिक का दौरा कर चुका, और अल्हम्दुलिल्लाह का पंजाब के अंदर बहुत महफिलें की हैं, और लोग मुझे पहले से जानते हैं। अवैस भाई, ये खैर आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि आपको एक्सपोजर ना इस नात, इस कलाम की वजह से खवास तो जानते थे ना। मैं आपको बताऊं, ये कलाम का एक्सपीरियंस हमारी फैमिली से, हम पुराने मोहल्ले में रहते थे, तो वो डेक का दौर था, बड़े बड़े डेक। आपकी ये अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि पहली दफ़ा नई रिलीज़ हुई होगी, उसी दिन किसी ने ना फुल आवाज़ में डेक पे चलाई अन्नबी। आप यकीन करें, मेरी पूरी फैमिली कान लगा के हम लोग ना यूं करके ऐसे सुन रहे, ये क्या है, क्योंकि नात का एक तरीके कार था, वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज, और इस तरीके से झूम झूम के भी पढ़ा जाए, वो आपको ही इसका सहरा जाता है इसको इंट्रोड्यूस करने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा एक रिकॉर्ड कायम हुआ था अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि के बाद। उवैस भाई, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आवाम ने मुझे बख्शना नहीं है अगर आप अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि के 2 शेर और वो काबे के बदरू दुजा भी इसमें ऐड कीजिएगा, वो ज़रा ऐड कर दीजिए। अच्छा, मैं ये पढ़ने से पहले जी 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 एक वाक़या बताऊँ। जी प्लीज़। मेरे दोस्त हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, एक इंग्लैंड में रहते हैं और एक साउथ अफ्रीका में रहते हैं। 8 अक्टूबर को जो ज़लज़ला आया था बालाकोट में, जी जी, तो वहाँ से आए थे वो, और वहाँ मौजूद थे बालाकोट के अंदर। तो वहाँ कुछ गैर मुल्की भी, कोई अंग्रेज़ भी वहाँ मौजूद थे, तो वो दोनों मौलवी थे। तो अंग्रेज़ ने ये समझा कि ये मौलवी है, उसने अपनी ज़बान में उसे कुछ उल्टा सीधा बोला उन्हें, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में जवाब देना शुरू कर दिया। तो वो अगर मैं फंस गया हूँ। फिर उसने कहा कि आप लोग ये एक नात है, इसको जानते हो आप? अंग्रेज़ ने कहा। अच्छा। अंग्रेज़ ने लगा के सुना इसको नबी से, तो उसने कहा हम जानते हैं, ये इसका कादरी है। सही। तो अब इससे अंदाज़ा करें कि कहाँ सुनी गई। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ النبی حاضرین اعلموا علم الیقین النبی حاضرین اعلموا علم الیقین ان رب العالمین اول من صلی علیہ ان رب العالمین وجب صلی علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کلام دیکھیں سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے، وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ اس کلام سے ایک فائدہ یہ ہوا، جب میں ریئلٹی عرض کرتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے الگ بات ہے، لیکن اس کلام سے نعت خواں بہت پیدا ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ اور ماشاءاللہ جو آج بڑے مشہور ہیں اور بہت اچھا ان کا نام ہے، یہ اسی نعت کو سن سن کے آ کر نعت خوانی میں بنتے بنتے رہ گیا اویس بھائی، یقین کریں میری آواز بس آواز سے آپ یہ سمجھ لیں۔ ارے آواز ان کی بارگاہ میں آواز کہاں دیکھی جاتی ہے؟ کیا بات ہے، کیا لیکن عوامی سطح پہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ بے تالے نہ ہو، بے سرے نہ ہو، میں تال میں تو پورا ہوں، بے تالا نہیں ہوں، سروں میں نہیں ہوں، لیکن اچھا ایک آپ کی 75-80% اس میں میں یہ سمجھتا ہوں ذکر والی نعتیں آپ بہت پڑھا کرتے تھے، تو یہ ذکر والی نعتیں، میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ ڈسکنٹینیو کیوں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس کی اصلاح کروں کہ آپ کا 70 سے 80%، اچھا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، آئی تھنک 10%، بلکہ اس سے بھی کم۔ لیکن سارے مشہور و معروف کلام وہ سارے ذکر والی اصل میں نعتوں میں لیس دین 10% کلام جو ہے میں نے جو پڑھا تھا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ذکر پہ پڑھنا کو فرض یا واجب تو نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں چونکہ علماء کرام کے کچھ معاملات آئے اور انہوں نے کچھ اعتراضات کیے، تو ہمیں وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو خواہ منازع کا باعث بنے۔ تو ذکر پہ پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں تھا، میں بغیر ذکر پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ کیا وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں ویسے وہ ذرا بتائیں نا عوام کو کہ وہ کیا اعتراضات ہوئے تھے کہ پہلے وہ چیز ہوتی تھی اصل میں نہیں ہونی۔ یہاں ذکر کرنا اس لیے بے معنی ہو جائے گا کہ یہ پھر سے کچھ چیزیں کھولنے کے مترادف ہو جائے گا۔ اگر ون لائنر بتا دیں، بس یہ کہ وحدت امت کے لیے اس کو ترک کر دیا۔ یہ کچھ لوگ صحیح نہیں کر پا رہے تھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے جو بعد میں جو آئے تھے نا، انہوں نے پھر اس کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ جب تک میں تھا جب تک ایسا نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر ایسا بگاڑا اس کو، اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ پھر اتنی سی چیز بعض اوقات جو ہے نا بہت بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سارا ملبہ مجھ پر ہی گرتا، تو اس لیے میں نے خود ہی کنارہ کر لیا۔ اویس بھائی اگر اجازت دیں تو آپ کی ایک کلپ باہر آئی تھی جس پہ آپ ایک چھالیا کھا رہے ہیں، وہ ٹیسکو، ہمیں آج تک نام بھی یاد ہے، دیکھیں آپ کی برکت سے۔ اصل میں یار یہ عجیب واقعہ تھا، وہ ٹیسکو چھالیا والا واقعہ ایسا کچھ نہیں تھا، واللہ باللہ تاللہ للہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ کمرشل ہے۔ نہیں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ریکارڈنگ تھی ہماری، اچھا، تو ریکارڈنگ کروا رہے تھے، تو ہمارے دوست ہی ہیں انہوں نے کوئی سپاری وائی کھولی تھی، تو ایسی مذاق میں ایک بات ہوئی کہ میں نے نام بھی یاد ہو گیا، نہیں، میں نے مذاق میں کہا کہ اگر میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروں تو کس طرح کروں گا، تو میں نے یوں اسے کر کے دکھایا، تو اس نے ریکارڈ کر لیا۔ اچھا ٹھیک۔ اور یہ اس کی جو بد دیانتی تھی، ہاں بد دیانتی، بالکل آپ کی اجازت کے بغیر، اور پھر نہ ریکارڈ تھا، نہ میں نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی، نہ میں چھالیا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس نے اپنے حساب سے کر لیا، وہ وقت تھا، لیکن میں نے کوئی ایسی ایڈورٹائزمنٹ میں حصہ میں نے نہیں لیا، نہ میں آج تک کبھی میں نے کوئی ایکسیڈنٹل ہوا ہے۔ ہاں، ایکسیڈنٹل سے یاد آیا اویس بھائی، بہت ٹائم پہلے آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا مورو پہ، شاید آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا، وہ ذرا بتائیں اس کی رودات کیا ہے، وہ کیسے ہوا تھا، آپ ڈرائیو کر رہے تھے، کیا ہوا تھا؟ وہ ہم لوگ جا رہے تھے سکھر محفل کے لیے، ٹھیک ہے، تو مورو سے کچھ
आई थिंक कोई 10 मिनट पहले ही हमने वो टन ही बड़े इधर उधर तो हमने गाड़ी मैंने फुल करवाई दोबारा, और फिर जब मैं आगे बढ़ा तो एक मोड़ सा आया, वो टूल प्लाजा से पहले जी, मोरो टूल प्लाजा से तो पहले। वहाँ आगे एक ट्रक खड़े होते ना, तो मैंने उसको बचाने के लिए मैंने ब्रेक गाड़ी को लगाई, तो गाड़ी जो है ना वो स्लिप हो गई। वो गाड़ी के कुछ मसले थे, उस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम से नाम नहीं लूँगा मैं गाड़ी का, तो बहरहाल वो बहुत अल्लाह ने मुझे करम याद है किया। वैसे गाड़ी। तो साइड में तकरीबन 12-15 फीट गहरी एक खाई थी, अच्छा, तो उसमें ये गिर गई थी गाड़ी, खाई में चली गई। जी गाड़ी, और कला बांजा खाते हुए, और हम लोग 5 लोग इसमें शामिल थे, बैठे थे। तो सबसे पहले गाड़ी से मैं ही निकला, और आप चला रहे थे जी गाड़ी? मैं चला रहा था, और जब गाड़ी गिरी और जब बिल्कुल खाई में चली गई तो मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया, और मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये 2 सांसों में मैंने कहा। अच्छा, मेरी सांस बंद हो रही थी, तो मैंने 2 सांस में ये कलमा मैंने पूरा ये पढ़ा, तो फिर मेरी सांस जब बहाल हुई, तो फिर मैं बाहर निकला सबसे पहले गाड़ी से, और फिर सबको निकाला। अच्छा, मुझे लगा हुआ था, मुझे उस वक्त कुछ एहसास नहीं था कि मुझे क्या लगा है क्या नहीं, लेकिन सबको निकाल कर मैं बाहर लेके आया, और बिल्कुल रोड पे ही कोई सुधुई खड़ी हुई थी, तो वो देख कर मुझे पहचान गए कि ये तो ओवैस भाई हैं, ओवैस भाई। तो सारे आ गए, और जो ज़ख्मी थे वो सबको उठा के उसी वक्त गाड़ी के अंदर लेके हॉस्टल पहुँचे। सबको हॉस्टल पहुँचा के फिर मैं निढाल हो गया। मैं अब अपने खुद को देखूं कि मुझे क्या है। तो उनको मुझे ज़्यादा लगी थी? एक हमारे थे दोस्त, उनको ज़्यादा लगा था, बाकी 2-3 और थे उनको भी लगा था, लेकिन एक बच्चा था पीछे बैठे हुए थे वो? जी, वो एक बच्चा, उसको कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, तो बहरहाल ज़्यादा चोटें बहुत आई थी, लेकिन वैसे भाई एयर बैग नहीं खुले थे? अरे हमारे पाकिस्तान में उस वक्त कहाँ एयरबैग का सिस्टम था। फिर मैं समझ सकता हूँ, गाड़ी ऐसी भी नहीं थी, फिर कार थी, फिर कार ही थी, और अच्छा मॉडल था, और मतलब नाम भी अच्छा ही है, लेकिन छोड़े। वैसे भाई इंडिया में आपकी महफिल हुई, मतलब है हमने तो यहाँ पे स्क्रीन्स में देखा कि आवाम का जम्मे गफ़ीर, लोगों ने शीशे तोड़ दिए खिड़कियों के आपको देखने के लिए। उसका एक्सपीरियंस बताएं, इंडिया की महफिलों का एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा? महफिलें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी बेशुमार की हैं, लेकिन जो इंडिया में जो एक महफिल की थी मैंने हैदराबाद दक्कन में, तो जिस ग्राउंड में महफिल थी उस ग्राउंड को हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भरा था। अच्छा, उस वक्त मुस्लिम लीग? जी जी जी। तो उसके बाद वो ग्राउंड जो है वो इस फ़कीर की महफिल में फुल हुआ था। भाई वाह वाह वाह, माशाल्लाह। और मेरे एक दोस्त थे जो मुंबई से आए थे, उसको 4 किलोमीटर दूर पार्किंग मिली थी, और वहाँ से वो पैदल चल के हुए आए। 4 किलोमीटर पैदल आए थे? फिर तकरीबन को 2.5 लाख का मजमा था उसमें। फिर इसका रिकॉर्ड एक दूसरी महफिल ने तोड़ दिया, जो कि इंडिया में गुजरात में वागरा एक शहर है, वहाँ महफिल हुई थी। उसमें कमो बेश 5 लाख लोगों की वो भी आपकी थी महफिल? जी, और उसमें जो पब्लिक थी वो बयान करने से बाहर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं एक जुमला बोलता हूँ कि शोहरत जो है ना, ये शेरनी का दूध है, इसे सिर्फ शेर ही हज़म कर सकता है, ये हर किसी के बस की बात नहीं। ये जो हम शोबिज़ में लोग शोहरत के भूखे हुए होते हैं ना, कि शोहरत मिल जाए थोड़ी बहुत, और ये तो वैस भाई को खैर अल्लाह ताला ने तो इतनी शोहरत दी, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आप एक रोल मॉडल हैं, और उतनी ही आजिज़ी आपके अंदर आ गई। असल में शोहरत ये आजमाइश है, शोहरत मैं आजमाइश है। शोहरत बताता हूँ। एक होती है शोहरत, मशहूर होना नादिर, एक होता है मोअज़्ज़ज़ होना, ये फ़र्क है। तो क्या? मशहूर तो बहुत है, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स होंगे वो मशहूर होंगे, आप भी मशहूर हैं, कई लोग मशहूर होते हैं, लेकिन मोअज़्ज़ज़ बहुत कम होते हैं। मैं मोअज़्ज़िज़ नहीं हूँ इसका नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बता मिसाल दे रहा मजाक कर रहा हूँ हूँ, आपको। मजाक कर रहा देखिए, मैं मिसाल अपनी मिसाल नहीं दे रहा हूँ। जी जी, मजाक कर रहा हूँ। नहीं वैसे हमारे बड़े बड़े उलमा कराम हैं, जी जी, बड़े बड़े हमारे पीरान उज़्ज़ाम हैं, जो एक मजहबी एक शख्सियत है, वो मोअज़्ज़ज़ है, बेशक मशहूर भी। लोग उनसे मिलते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, उनके हाथ दस्तबोसी करते हैं, उनके पास बैठना अपने लिए शर्फ समझते हैं। लेकिन एक अगर अदाकार हो, उससे मिलकर लोगों को कोई रूहानी सुकून नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मशहूर ना करे, मोअज़्ज़ज़ करे। और मशहूरी जो है ना, वैसे भी ये आपके हाथ में नहीं है ना, बस फिर वो देखो, आपको मेरे हाथ अल्लाह में ताला ये ने है कि मैं दुआ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन आपको
جتنا آپ نے دعا کی اس سے اپوزٹ ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کتنی شہرت دے دی. اللہ میں پھر کہتا ہوں اللہ مجھے شہرت نہ دے, نہ دے. اللہ مجھے معزز کر دے. شہرت جو ہے نا یاد رکھیے گا ہر آزمائش ہے, آزمائش تو ہے, وہ تو ہے, لیکن ہر عروج کو جو نا وہ زوال ہے, یہ بات ہے. لیکن کس عروج کو زوال نہیں ہے؟ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں, جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے نا, بے شک, تو وہ اچھا دوسری بات ہے, ایک ہوتی ہے شہرت اور ایک ہوتی ہے رحمت. اچھا رحمت کو زوال نہیں ہے, نہیں ہے, تو آپ کوشش کریں اللہ سے رحمت مانگیں, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو رحمت اگر مل گئی نا اور عزت مل گئی اور معزز ہو گئے تو اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زوال نہیں ہے, لیکن جو عروج ہے اس کو زوال ہے. عروج کو زوال, اور ہم نے دیکھیں بڑے بڑے دیکھیں, دنیاوی اعتبار, ہاں بڑے دیکھیں, لیکن جو معزز تھے آج دنیا میں نہیں ہیں, لیکن آج ان کے نام کی لوگ فاتحہ کرتے ہیں, لوگوں نے یاد کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی. تو کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے. تو یہ دعا کریں میرے لیے آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میں معزز فرمائے پروردگار. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ عجیب ہو گیا ہے, عجیب. آپ کو یاد ہے ٹرین کے اندر سفر کرتے تھے ہم لوگ, تو ٹرین کے باتھ روم میں کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا, مغلظات لکھی ہوتی تھی. جی جی جی. اسکول کے اندر بھی باتھ روم کے اندر پرنٹ کرتے تھے اور الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوتی تھی. وہ طبقہ جو نا جی وہ یہاں پہ آ گیا ہے, سوشل میڈیا چلانے والا. اگین میں سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر مرسیڈیز کو کوئی اناڑی ڈرائیور ٹھوک دے تو مرسیڈیز کی غلطی نہیں ہے, اس کو جو چلا رہے ہیں نا وہ لوگ, میں وہی انہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو طبقہ تھا نا وہ یہاں آ گیا. آپ بتاؤ آج ہر چھوٹے بڑے کسی کی عزت محفوظ ہے, کسی کی؟ یہ بات تو ہے. یعنی کہ ہر یعنی کہ بندہ کھڑا ہو کر جس پر جو چاہے وہ کمنٹس لکھ دے اظہار رائے کے طور پہ, یہ اظہار رائے نہ. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. اپنی پسند کی کوئی بات میرے کسی جملے سے نکالی اور جناب کسی اور کا فوٹو لگا دیا, تھمبنیل بنا کر فلاں نے یوں کر اس پہ ایک چیز یہ بھی تاثر آیا ہے, میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ کہ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے, دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہے. یہ بھی ہے کہ کوئی اگر کوئی چیز ایسی ہے تو وہ بلا وجہ کی ایک نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. یہ تو خیر یہ بیماری ہے, یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اس کو حضرت صاحب نے ایک دفعہ اس بیماری کو ڈائگنوز کیا تھا, آپ کو پتہ ہے, ایک بیماری کا نام دیا تھا ٹیلیفونیا. یہ ایک بیماری ہے. ٹیلیفونیا کیا ہے؟ وہ جو موبائل میں گھسے رہتے ہیں اور آپ 3 دفعہ بات دو گے تو چوتھی پہ بولیں گے ہاں غصے میں. یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے. تو بس اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے. اور ویسے بھی چلے اس سوال کو ایسا کر لیتے ہیں, آپ کا فیوریٹ نعت خواں آپ نے کبھی نہیں بتایا. آپ بھی تو کسی سے میں نے بتایا ہوا ہوئے ہوں گے. میں بتایا ہوا, میرے فیوریٹ نعت خواں ایک ہی تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں. کون؟ بلکہ 2 تھے, دونوں دنیا سے انتقال کر گئے. ایک تو تھے میرے استاد محترم الحاج یوسف اشرفی صاحب. یوسف اشرفی صاحب؟ ہاں الحاج یوسف میمن صاحب بھی تھے. اچھا. یوسف اشرفی صاحب تو بڑے بزرگ تھے. ٹھیک ہے. اور ایک میرے فیوریٹ نعت خواں تھے عبدالغفار اشرفی. میرے خیال میں آپ نے دونوں کا نام سنا نہیں ہوگا. تو وہ تھے میرے فیوریٹ نعت خواں, جس کو فیوریٹ کہہ سکتے. اویس بھائی ربیع الاول کی آمد ہے, کلام آ رہا ہے تقریباً ہر سال ہی ایک کلام تو اسپیشل اس کے لیے ریکارڈ کرواتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ اس سال بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی کلام ہوگا. تو اب تو میں پورا تو بن چکا ہوگا شاید. میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا معاملہ ہے یہ یوں, میں بہت زیادہ تیاری نہیں کرتا. مثلاً کوئی ایسا مشہور کلام جو آپ سمجھتے ہیں یوں بن گیا ہو؟ جی بہت ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو, بہت پہلے کی بات ہے, کلام تھا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا. آقا کا میلاد آیا بڑا مشہور تھا. یہ آپ شاید آپ کو یقین کریں نہ کریں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹوڈیو کے اندر میں وہی لکھا اور وہی اس کی طرز بنی اور وہی میں نے پڑھا چند گھنٹوں میں. اچھا, طرز بھی آپ نے ہی بنائی؟ تقریباً طرزیں میں اپنی خود ہی بناتا ہوں الحمدللہ تقریباً. یہ ذرا ایک لائن ہو جائے نا, یہ ذرا. کون سا؟ آقا کا میلاد آیا. چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا
آقا کا میلاد آیا، شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا۔ اس طرح ایک اور کلام تھا، ربیع نور شریف کا کلام تھا، وہی اسٹوڈیو میں لکھا گیا، وہی میں طرز بنی، وہی میں نے پڑھا۔ ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، کر لو چراغاں گھر جگمگاؤ، راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا۔ اسی طرح ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی میری، ایک والیوم ریکارڈ ہو رہا تھا، تو پہلے میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں چند گھنٹوں میں اپنا والیوم ریکارڈ کرواتا تھا۔ اچھا، کوئی ریٹیک وغیرہ نہیں، چند گھنٹوں میں جا کے ریکارڈ کروایا، پھر چلے گئے۔ اب چونکہ عجیب دور آ گیا ہے اور ترقی والا دور ہے، ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے، اب تو فیک بلکہ ایفیکٹس لگ کے وہ آواز بالکل، قبلہ آپ کی آواز چینج کر دیتے ہیں پوری پوری، جس کو بس میں کئی نعت خواں ایسے جن کو جانتا ہوں کہ میں جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹوڈیو کے نعت خواں ہیں، اسٹوڈیو کے نعت خواں، اسٹوڈیو کے باہر یہ محفل میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ اپنے جو بھی ہوتا ہے وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ ساؤنڈ ماسٹر جو ہوتے ہیں وہ ان کے سارے سروں کو جو نا وہ کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے اور سافٹ ویئر کے ذریعے سروں کو اوپر نیچے وہ کر دیتے ہیں، اور جو آواز کے اندر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری کر دیتے ہیں، پھر جناب پیچھے کورس لگا کر جناب پیچھے ایفیکٹس لگا کر وہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ ہو بولتا میں ہی ہوں، سننے والا کہتا ہے میں ہوں، تو پھر محفل میں وہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو آج کل چونکہ وہ ایسی ریکارڈنگ ہوتی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں اپنا صدر کے اندر ایک اسٹوڈیو تھا، وہ اپنا ریکارڈ کروایا تھا، تو وہاں کے ایک ہمارے ایگل کے ہمارے دوست تھے طاہر صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ایک شعر مجھے نکال کے دیا، اویس بھائی یار اس پہ آپ لکھیں نا، آپ اس پہ وہ پڑھیں۔ وہ شعر یوں تھا کہ الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی۔ تو میں نے کہا ابھی طاہر بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ میں لکھوں اور پڑھ دوں، تو بیچ میں نے وقفہ لیا، مجھے جانا تھا ایک محفل میں، تو میں نے آپ ذرا یہ وقفہ لیں، میں ایک جگہ محفل کر کے آتا ہوں، پھر دوبارہ ریکارڈ کرواتا ہوں۔ میں جب پہنچا تو اس وقت ایک کیفیت بن گئی، اسی وقت میں نے اشعار لکھنا شروع کر دیا، اور اسی وقت اشعار بھی لکھے، اسی وقت میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑا مشہور جی، تو یہ اسی وقت ہوا تھا۔ الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی۔ یہ کمپوزیشن بھی آپ کی تھی؟ جی، ایسی کتنی یادیں ہیں، میں کیا بتاؤں کہ جو اسی وقت فی البدی۔ اچھا، ایک کلام تھا، وہ ربیع الاول شریف کا ہی کلام تھا، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، ہے نا، دیکھتے کیا ہو، تو اس کی طرز دوسری تھی۔ اچھا، میں پڑھنے سے پہلے اس کی ریہرسل کر رہا تھا، اس طرز کی، ہماری بچپن کی طرز تھی، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، اچھا یہ طرز، یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بطحا، لا الہ الا اللہ۔ جب میں ریکارڈ کے لیے گیا ریکارڈنگ روم میں، تو اس سے پہلے میں نے ایسے ہی ربائی پڑھی، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، بزم کونین میں عید گھر گھر ہوئی۔ یہ پڑھتے جب میں شروع کیا نا، تو اتفاق سے وہ اس طرز میں بن گئی،
دیکھتے کیا ہو اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا. تمہارے اوپر قریشی کہہ رہے ہیں مجھے کیا کر دیا آپ نے, طرز تو دوسری تھی, آپ جو دوسرا پڑھ رہے ہیں. تو میں نے اس کو کہا ریکارڈ کرو. میں نے کہا ریکارڈ کر اس کو. آمد ہو گئی ہے. وہ نہیں میں نے ریکارڈ کرو اس کو. تو اس طرح یہ طرز بنی ہے بھائی. واہ واہ. تو کئی ایسی یادیں ہیں طرز کے حوالے سے, طرز ایسی بن جاتی ہیں. ویسے بھائی طرز پہ ہی بات ہو رہی ہے, گانوں کی طرز پہ جو نعت خوانی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یا مفتیان اکرام سے پوچھیں. ہاں وہ تو کہتے ہیں کہ مفتیان اکرام سے پوچھ لیں. میں جہاں تک ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج وہ کہتے ہیں کہ جو کمپوزیشن ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اصل میں ایسا گانا جو غیر معروف ہو, جو غیر معروف ہو, جو حد شہرت تک نہ پہنچا ہو, بہت زیادہ مشہور نہ ہوا ہو, ہاں, اور کوئی ایسا گانا بھی نہ ہو کہ جو فحش شاعری پر مشتمل ہو یا ایسے موقع پر فلمایا گیا ہو کہ, تو اس سے اجتناب کیا جائے. باقی سر تو ہوتے ہیں, وہ مل ہی جاتے ہیں, کہیں مل جاتے ہیں, تو ڈیٹو نہ کریں. اچھا میری زندگی میں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک دو طرز ایسی پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں پڑھنی چاہیے تھی, تو پھر میں نے بند کر دیا اور یو ٹرن لے لیا. سرکار مدینہ. ہاں پھر میں نے اس کو میں نے نئی طرز بنا دی اس کی. تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں ایسا بندہ نہیں جو غلطیوں سے مبر رہا ہوں, ایسا نہیں. مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت بڑی. لیکن غلطی کا احساس ہو اور بندہ اس کو قبول کر کے واپسی آ جائے تو یہی تو اچھی چیز ہوتی ہے. تو میں نے میں نے بند کر دی طرز والی. ویسے بھی کتنے ممالکوں میں, اب کچھ ہلکا سا یاد شاید ہو آپ کو, کتنے ممالکوں میں ماشاءاللہ ٹریولنگ کی, ان میں سے کون سا ایسا ملک ہے جہاں کی آڈینس آپ سمجھتے ہیں یہ سب سے اچھی سنتی ہے؟ پڑھنے والا تو اچھا ہو لیکن سننے والی بھی تو ہو. کہاں کی ایسی آڈینس ہے پاکستان کے علاوہ؟ انڈیا. مہاراشٹر شریف کے اندر, مہاراشٹر شریف انڈیا کے اندر مہاراشٹر شریف جو نا, یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ضلع ایٹا کے اندر, علی گڑھ سے آگے. علی گڑھ سے. ہاں تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا پیر خاندان ہے مہاراشٹر شریف. صحیح. تو وہاں میری حاضریاں ہوتی رہی بہت. تو اس اسٹیج پر کوئی 100-200 تو علماء ہوتے ہوں گے اسٹیج پر, صرف اسٹیج پر صحیح ہے, علماء, باقی عوام کی بات نہیں. تو وہاں میں نے ایک دفعہ کئی دفعہ پڑھا, لیکن ایک دفعہ جب پڑھا تھا میں نے قصیدہ معراج یا پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا, بہت لمبا قصیدہ ہے وہ. میں نے پڑھا تو پبلک جو ہے وہ اس قدر جھوم رہی تھی, اور عوام علماء سب ایسے جھوم رہے تھے کہ عجیب ایک ماحول تھا, عجیب ماحول تھا. ایسا ماحول کون سی طرز پڑی تھی ویسے بھائی؟ وہی طرز ہے, لیکن تھوڑی سی ایک شعر. وہ نہیں, وہ میں نے ایک نعت تھی, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اس میں ایک شعر ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اس میں نے گرہ لگائی تھی, ایک اسپیڈ والی طرز ہے, وہ اسپیڈ والی طرز ہے. ایک تو آپ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھوم, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اس طرح تسلسل کے ساتھ. تو آپ وہ بھی پڑھتے ہیں نا, وہ الگ ہے. ایک دو وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان, نئے نرالے, نئے نرالے, طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے. سبحان اللہ. تو بات کرتے میں مہاراشٹر شریف کی, تو ایک عجیب کیفیت تھی, ایک عجیب سما تھا. اس قدر نے پورا قصیدہ پڑھا میں نے,
آئی تھنک 67 عشق کے اشعار ہیں یہ ہاں قصیدہ معراج جی. تو پھر جب میں پڑھ چکا تو ہمارے مہاراج شریف کے اس وقت جو موجودہ سجادہ نشین ہیں ڈاکٹر امین میاں صاحب برکاتی زیدہ مجدہ، وہ اس وقت سجادہ نشین ہیں، اور نائب سجادہ نشین جو ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی سید نجیب حیدر میاں صاحب وہ ہیں. تو ان کے ایک بھائی ان کے تھے اشرف میاں برکاتی صاحب، بہت پڑھے لکھے اور ادیب اور شاعر، اور بہت بڑی پوسٹ پہ ان کا انڈیا میں ان کا معاملہ ہے. تو وہ بھی اس وقت موجود تھے. تو جب میں پڑھ چکا تو وہ مائک پر آئے اور انہوں نے اسی بحر اسی ردیف قافیے کو نبھاتے ہوئے ایک شعر میرے لیے کہا. اوکے. اویس ناتے سنا رہے تھے، عوام علماء جھومتے تھے، اویس سے بھی تو کوئی پوچھے کہ سننے والے بھی کیا ملے تھے. کیا بات ہے بھائی، بھائی واہ واہ. وہ بات آ گئی آپ کی ہاں، کہ جہاں سننے والے ہوں. سننے والے. تو جہاں بھی پورے پاکستان میں، پاکستان کے علاوہ، کیونکہ میں امریکہ کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک، افریقہ، یورپ، تقریباً سمجھ لو کہ پوری دنیا ہاں تقریباً دیکھ. ٹریولنگ انجوائے کرتے ہیں یا برا لگتا ہے، مطلب بس یار پہنچوں جگہ تک؟ میں آپ کو بتاؤں میں جب بھی جہاں بھی گیا ہوں وہاں کے لوگ گواہ ہوں گے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو، علاوہ اس سفر کے جس میں میری فیملی میرے ساتھ ہو، بچے میرے ساتھ ہوں، ان کو چھوڑ کر جب میں اکیلا کہیں جاتا ہوں، میں صرف نعت خوانی میرا فوکس ہوتی ہے. نعت خوانی کے بعد پھر میں گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں. اچھا، آپ مطلب ٹریولنگ کے اتنے شوقین نہیں ہیں؟ گھومنا پھرنا اس کا شوقین نہیں، نہ شاپنگ کا مجھے اتنا شوق. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اندر ہی رکھوں. تو چونکہ یہ مجھ میں چیز نہیں ہے بہت زیادہ گھومنا پھرنا، یہ آپ کے اندر چپ نہیں ہے. ہاں چپ نہیں ہے. صحیح. بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی فرینڈس کے ساتھ کبھی گئے، جیسے ہم لوگ نعت خوانی کے لیے گئے تھے، موریشس گئے تھے، 2-4 دفعہ گئے. تو جب دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں گھومنے چلے گئے تو پھر وہاں پر چونکہ ایک پورا علاقہ یہ قدرتی مناظر سے بھرا ہوا، نیچر رچ ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی چیزیں دیکھنا اور اس کی تسبیح کرنا، تو وہ اس ضمن میں کہیں جانا کہیں دیکھنا وہ الگ بات ہے. لیکن بہت زیادہ مجھے شوق نہیں ہے. تو اب تو چونکہ سفر اتنا کر لیا نادر کہ اب سفر سے نا نام سن کے نا مجھے کچھ ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے. ابھی مجھے جانا تھا ایک ملک میں، رات تک مجھے جانا تھا، مجھے رات تک میرا یہ تھا کہ پاسپورٹ میں نے نکال لیا، سب کچھ کیا، اور پتہ رات کو ایک ایسی عجیب سی بے چینی ہوئی. میں نے فون کیا، میں نہیں آ رہا. بولے کیا ہوا؟ میں نہیں آنا، مجھے دل ہی نہیں کر رہا. جہاز کا ایک تو حاجی صاحب سفر بھی تو ورسٹ ہے نا، اتنی سی ایک وہ بزنس میں بھی چلیں آپ کر لیں لیکن نہیں ہوتا سفر. آفٹر کووڈ جو ہے نا یہ سفر جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا، یہ بات ہے. حاجی صاحب آپ نے شاپنگ کا ذکر کیا کہ شاپنگ بھی نہیں کرتے، تو ایک سوال ہے میرا کہ آپ ماشاءاللہ میچنگ ہمیشہ سے آپ کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، میچنگ آپ کی ہوتی ہے، امامہ شریف کا کلر اور وہ کپڑے بھی ویسے، ابھی بھی جیسے آپ نے گرے پہنا ہے نیچے. تو اس کا کوئی ڈیزائنر یا کوئی گھر پہ کوئی آپ کو مشورے دے رہا ہے، یا کون ہے اس کے پیچھے، یا خود پسند کرتے ہیں؟ الماریاں تو بھری بھی ہوں گی آپ کی. اور ایک سوٹ چاہیے مجھے بائی دا وے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ مجھ سے 2 لے لیجیے گا. جی ایک آپ میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ چاہنے والے اتنے ہیں، اور اسپیشلی فیصلہ آباد جو ہے نا، فیصلہ آباد یہ میرے یوں کہہ لو کہ ایک دوسرا گھر ہے میرا پاکستان کے اندر، فیصلہ آباد اور لاہور. ہاں لٹھے میں تو مشہور ہے فیصلہ آباد. تو فیصلہ آباد چونکہ آپ جانتے ہیں پورا مارکیٹ ہی کپڑے کی، تو وہاں میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں سارے کے کسی کا کپڑے کا تقریباً کام ہوتا ہے. تو وہ آئے دن زبردستی جو ہے وہ دیتے ہی رہتے ہیں، اور سلوا کے بھجوا دیتے ہیں. صرف کپڑے نہیں دیتے، اسٹیچ کے ساتھ بھجوا دیتے ہیں. ہمارے دوست ہیں فیصل آباد میں ہوتے ہیں، ناصر پاشی، تو وہ سلوا کے بھیج دیتے ہیں. تو میں اتنے آتے ہیں تو ظاہر میں 1-2 دفعہ یوز کرتا ہوں. بھائی میری طرف بھی ریکمینڈ کر دیں، ہمیں تو خریدنے پڑتے ہیں. کتنے چاہیے بولیں؟ اچھا ہاں، میں الحمدللہ تہذیب سے نعمت کا تو بس کرتا ہوں کہ میری عادت ہے کہ میں تقسیم کرتا رہتا ہوں. بزنس کیا ہے اویس بھائی آپ کا؟ سورس بریڈ اینڈ بٹر میرا اصل میں جو ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو آپ ایک جگہ بٹھا کے کام کروا دیں وہ نہیں ہو سکتا. ایک وقت تھا میں نے کیٹرنگ کا کام کیا، کیٹرنگ 12 سال کام کیا میں نے. ٹھیک ہے. اب مجھے کچن تھا آپ کا؟ جی تو اچھا الحمدللہ بہت اچھا تھا. ابھی بھی چھوٹا بھائی وہ
سنبھالا ہوا ہے. چل رہا ہے. ہاں چھوٹے بھائی وہ اپنا کام کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن مجھ سے بنتا جگہ نا کہ اب ممکن نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کے کوئی کام کر سکے. تو مجھ جیسے لوگوں کے لیے کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لیے سوٹ کرتے ہیں. کوئی انویسٹمنٹ ہے یہ وہ اسی کے اندر اچھا ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ تو اپنا نام بھی دے دیں تو یہ بھی کافی. بہت سے لوگ میرے پاس آئے امامہ تھے, شریف, اور یہ بہت سے لوگ آئے ڈیزائننگ ہے آپ کی. کرتے کے لیے آئے, کرتا کھولنے کے لیے, اور کئی لوگ بولے. لیکن مجھے میں ذرا نہیں سمجھ آتا. نہیں میں ذرا طبیعت کا ذرا عجیب بندہ ہوں. شارٹ ٹیمپر ہے ویسے ہی آپ. ایک وقت تھا, وقت کے ساتھ ساتھ پھر بندہ ختم ہو جاتا. اب نہیں. یہ چیز تو خیر معزز خواتین و حضرات ہم زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں بنسبت اویس بھائی بتائیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ اویس بھائی میں بہت عاجزی دن بہ دن میں دیکھ رہا ہوں, اور بہت وہ جسے کہتے ہیں نا ٹیمپو بالکل ایک وہ ہو جاتا ہے نا بڑوں والا, وہی ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ اصل میں ہوتا ہی ہے نا, ایج ابھی نہیں ہے ابھی آپ کی. ایج 52 ہے ابھی. 52 ہاں تو 52 کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ابھی تو جوان ہوں. یوں دو کو ادھر کر لیں جی 25 ہو. ہاں بس. تو اصل میں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہے نا, مرد کی عمر ویسے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مرد کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ محسوس کرتا ہے. مرد کی عمر اگر پوچھو گے نا ہاں تو وہ پھر ایسی ہوتی ہے کہ سمجھ لو کہ وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے. اچھا اگر مرد محسوس کرتا ہے. نہیں مرد کی, اچھا جسے ہم مرد سمجھتے ہیں نا اچھا وہ مرد نہیں ہے. مرد وہ ہے جسے قرآن نے کہا مرد. رجال لا تلہیہم, اللہ فرماتے ہیں وہ ہیں مرد کہ جن کو زندگی کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, وہ ہے مرد. اب ہم اپنے آپ کو مرد کہہ سکتے ہیں؟ کیا بات ہے بھائی, واہ واہ. تو وہ جو مرد ہوتے ہیں نا وہ تو زندہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں, وہ پھر ایسے حیات ابدی مل جاتی ہے ان کو. تو ان مردوں کی بات نہ کریں جو ہم جیسے ہیں مرد. تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اگر بوڑھا تصور کرے تو وہ ظاہر ہے کہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو جوان رکھو. وہی نا محسوس والی بات آ گئی نا اس پہ. بلکہ ایک جملہ میں اور ایڈ کرتا ہوں, عورت کی عمر اتنی ہوتی جتنی وہ دکھتی ہے. عورت کی اگر دیکھو, آپ کی ظاہر ہے کہ گھر میں جی جی وائف ہے, میں بھی ایک وائف رکھتا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ ایک. الحمدللہ. اچھا تو اللہ کرے میں اس کے بھی حقوق پورے کر سکوں. آمین ثم آمین. تو عورت جو ہے نا اس کی اگر آپ تعریف کرو گے نا تو وہ اچھی رہے گی. اگر آپ عورت کو ٹی ٹو کرتے رہو گے, بار بار نقص نکالتے رہو گے تو وہ بیچاری اپنا حسن کھو بیٹھے گی. نہیں میں ایک اس پہ بات کرتا ہوں معزز خواتین و حضرات. یہ جو بیگمات ہیں نا یہ مشیر ہوتی ہیں شوہر کی. وہ زندگی میں اچھے مشورے دے کے اٹھا بھی دیتی ہیں اور نیچے بھی لے جاتی ہیں. ایک مشورہ میں دے دوں جی جی پلیز. کہ بیگم کو ہمیشہ بے غم رکھیں. بے غم, واہ واہ واہ, تو آپ بھی انشاءاللہ. کیا اچھی بات ہے بھائی, بے غم. ایک شعر ہے بہت پرانا کہ ہم دغا لکھتے رہے وہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. تو اس پر ایک وقت تھا, میں پیروڈی کرتا ہوں اشعار میں, تو میں نے بہت پہلے کی بات ہے کہ میں نے اس پر ایک پیروڈی کی تھی کہ وہ کنوارے پن کی یارو زندگی بھی خوب تھی. آپ تو ایسے آہا کہہ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کے دل کی بات ہے, کوئی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. ویس بھائی کچھ بتا رہے اور پیروڈی بتا رہے تو اب واہ نہ کریں. وہ کنوارے پن کی یارو زندگی بھی خوب تھی, ایک بیگم نے ہمیں بے غم سے باغم کر دیا. بے غم سے باغم کر دیا. کیا بات ہے ویس بھائی, واہ واہ. آپ جولی ہیں ویس بھائی. جی یہ ہے کہ آپ جولی ہیں اور موڈ پہ. اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ میرے ساتھ رہنے والے ہیں نا وہ بور نہیں ہوتے. مجھے اندازہ ہے ویس بھائی ہمارا ایکسپریشنز کا کام ہے. میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تو وہ بول رہے یار ویس بھائی ذرا نا غصہ اور وہ ذرا ایک ہے. میں نے کہا نہیں وہ ہے ہوگا لیکن ویس بھائی جولی ہیں. میں نے وہاں پہ یہ بات بولی تو یہ ہے ویس بھائی. دیکھیں سیریس پن کا ایک جگہ ایک, اب جیسے محفل کرتے کرتے نعت خوانی کرتے کرتے میں تو ذرا جولی نہیں بن سکتا. میں جو ذکر کر رہا ہوں اس وقت تو یہ تقاضا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اچھا اگر میں زبردستی کی اپنے اوپر جو ہے وہ میں سیریس طاری کر لوں, سیریس پن, تو میرے ساتھ کوئی بڑھے گا. صحیح بات, کوئی بھی نہیں آئے گا میرے ساتھ. الحمدللہ جب جہاں جاتا ہوں میں, جس جگہ جاتا ہوں, چاہے پاکستان ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو, جس جگہ میں جاتا ہوں جس کے ساتھ رہتا ہوں وہ لوگ بور نہیں ہوتے, وہ شوق سے میرے ساتھ سفر کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک ماحول ایسا رکھتا ہوں میں.
آپ کام کی بات کرنی ہے نا آپ کو, آپ اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں. لانگ ڈرائیو انجوائے کرتے ہیں ویسے بھائی اگر کبھی؟ ہاں, اب کمر جواب دے گئی. ہیں کرتے تھے. میں ابھی 3.5 سال کے بعد میں انگلینڈ گیا تھا نا, کتنا سفر کیا تھا میں نے اس 25 دن میں, پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے. 7,500 کلومیٹر. بہت ہے. بائی روڈ ہی آپ نے جی, پورا یورپ تو نہیں چلے گئے؟ نہیں, صرف انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ 25 دنوں میں نے 7,500 کلومیٹر سفر کیا. بہت ہے. آسان تو ساری محفلیں بائی روڈ ہیں؟ جی. اچھا, حالانکہ وہاں پہ تو ڈومیسٹک آپ فلائٹس لے سکتے تھے. نہیں, ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تو محفلیں ہوتی ہیں شہروں میں ہوتی ہے. آپ ایئرپورٹ اتریں گے یا ٹرین کے اسٹیشن پہ اتریں گے تو آپ کو وہیں سے جانا پڑے گا. تو ہمارے لیے یہ اچھی نہیں ہے, ہم تو بائی روڈ ہی چلتے ہیں. اسپورٹس سے دلچسپی ہوا ہے بھائی بہت زیادہ میں تو ظاہر بہت تھی. ابھی کیا کون سا؟ میں کرکٹ اور فٹ بال میں نے بہت کھیلی. واقعی بہت کھیلی. کرکٹ میں کرکٹ کیا تھے؟ بیٹسمین تھے, بالر؟ بیٹسمین اور بالر دونوں. اچھا, اچھے کھیلتے تھے. ہاں اچھا کھیلتا تھا. یعنی کہ ڈیلی کا میرا یہ روٹین تھی کہ عصر سے مغرب کرکٹ کھیلتے تھے اور مغرب سے عشاء فٹ بال. اچھا. ہاں بہت. اس وقت بہت میری باڈی بھی 60 کے جی. 60 کے جی. یہ آپ بچپن کی بات بتا؟ نہیں, بچپن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں. واقعی بھائی؟ اور میں اچھا, نعت خوانی بھی کرتے تھے؟ جی. اچھا, یہ میں صحیح ہے. ایکسرسائز کے اندر بہت فٹ ہوتا تھا. میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کھارا در میٹھا در میں گراؤنڈ ہے, ککری گراؤنڈ جی ہے نا, کتنا بڑا ہے. جی جی جی. تو اس گراؤنڈ کے میں کونے سے کونے یوں بھاگ کے روزانہ 12 راؤنڈ لیتا تھا. 12 راؤنڈ روزانہ. اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرتا تھا اپنی, اور بہت اچھی ایکسرسائز کرتا تھا. ایکسرسائز ابھی بھی کرتے ہیں بھائی؟ اب تو ختم ہی ہو گئی. تو میں کہہ رہا جوانی کے اندر یہ جم وغیرہ جانا ہوگا؟ نہیں, جم وغیرہ نہیں, ایکسرسائز اپنی. اچھا, یہ اپنا فزیکل والی. اس وقت یہ جم وغیرہ تھوڑی ہوتے تھے. اچھا, یہ تو خیر ہمارا بھی ایک وہ عجیب سی بات ہے. میرے کو کسی نے کہا جم چلو, میں نے کہا یار کیا جم جانا چاہیے. میں نے کہا کیا فائدہ, کسی کا لوہا بھی اٹھاؤ اسے پیسے بھی دو. نہیں, یہ تو بات ہے. جم اس کے فائدہ یہ ہے کہ آپ کے مسلز اور آپ کے پٹھے نا یہ مضبوط رہے. نہیں, یہ صحیح ٹھیک ہے. اور آپ ذہنی طور پہ سکون محسوس کریں. میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی جم کرتے ہیں. میری وائف بھی جم کرتی ہے. صحیح, کرنا چاہیے, ضروری ہے. اور وہ اگر جم نہ کرے بیمار ہو جائے گی. تو جم کرنی چاہیے. میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی کرنا چاہیے, اور شاید پاسبل ہے کہ میں چند دنوں میں جوائن بھی کر لوں. دیکھیں, ہمارے باپ دادا خوب کھاتے تھے, دیسی گھی بھی کھاتے تھے, عمریں بھی زیادہ تھی اور جناب. لیکن آپ دیکھیں ان کی زندگی میں ایسی نہیں تھا. ان کی زندگی میں کار نہیں تھی, ان کی زندگی کے اندر ایسی آسائشیں نہیں تھیں. وہ صبح جلدی اٹھتے تھے, رات کو جلدی سوتے تھے, سارا کام ہاتھ سے کرتے تھے, پیدل چلتے تھے, سائیکل چلاتے تھے. آج ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی کھائیں وہ, لیکن ہمیں اپنا جو لائف جو طریقہ ہے نا, ہم کو اے سی میں رکھنا ہے. اٹھنا صبح اے سی میں, سونا اے سی میں, گاڑی میں اے سی, آفس میں اے سی, گھر میں اے سی خراب, اے سی کی تیسی. یہ عجیب و غریب. چلو یہ تو آپ کا اپنا ایک معاملہ ہے. لیکن چونکہ ہمیں اب چونکہ غذائیں بھی وہ نہیں رہی. صحیح ہے, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. آج کا جو گندم ہم کھا رہے ہیں, ویس بھائی آپ یقین کریں, بالکل وہ تو پاؤڈر ہی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے دودھ والے کو بولا, میں نے کہا یار تو کتنے روپے لیٹر؟ اس نے کہا یار اتنے 100 روپے لیٹر. میں نے کہا 200 دوں گا, مجھے 1 نمبر لا کے دے. وہ پھر لا کے دیا, اس سے بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ مل بھی نہیں رہا ہے, 1 نمبر چیز مل ہی نہیں رہی ہے. تو مجھے مجبوراً ایک گائے وائے رکھنی پڑی ہے. اب اس کی خود دودھ نکالتے ہیں. پیچھے میں نے گارڈن میں لایا. مجھے یاد آ گیا اس پر, ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے. اچھا. انہوں نے بھی ایک گائے رکھی تھی جس کا دودھ مجھے ہر ہفتے آ جاتا تھا. اچھا. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ گائے جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی, مر گئی بیچاری. تو اس کے بعد سے بھی دودھ آنا بند ہو گیا. تو پھر میں مجبوراً وہی دودھ لیتا ہوں. لیکن آج آپ نے انکشاف کیا ہے تو پھر یہ بات پہنچ جائے گی. تو اب یہ کہ میں امید رکھوں کہ شاید ہفتے مجھے بھی کچھ دودھ مل جائے. ویس بھائی نہیں جواب تو دیں اس کا. کیا, کس چیز کا؟ ہاں ہفتے. اچھا سوری مجھ سے. اچھا ویس بھائی, گائے میں آپ کے گھر کے آگے باندھ دیتا ہوں. وہ تو میں پال سکتا ہوں یار, گائے میں آپ. چلے انشاءاللہ یہ دودھ کا معاملہ میں بلکہ ایک کام ایڈ کر دوں, بکری کا پہنچا دیا کروں گا. اور بولیے, بکری تو ویسے ہی نایاب ہے, وہ دیتی ہے دن میں ½ کلو 1 کلو. وہ بھی دے دیجیے گا. ہاں وہ بھی دے دیجیے گا. ویس بھائی مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, آپ کو ماشاءاللہ سے چاندی میں تولا گیا.
माशाल्लाह। एक तो सवाल मेरा ये है, किन लोगों ने तोला था, कौन सी कम्युनिटी थी, क्या मामलात थे, और उनके पैसों का आपने क्या किया जो आपको पैसे मिले उसके बाद? असल में ये जब पूरा लाइव था, ये उस वक्त QTV से पूरा लाइव था, तो दुनिया ने देखा था इसको। बरकादी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये था, और उन्होंने ये मेमन कम्युनिटी, जी बरकादी फाउंडेशन, तो उन्होंने ये एजाज़ दिया था। तो उस वक्त कई उलमा कराम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर अब अरब ममालिक से और कई ममालिक में मौजूद थे, क़िबला अमीन मिल्लत भी मौजूद थे। तो उस वक्त जब तोला गया था तो मेरा वज़न था 92 kg। 92 kg, ठीक है। तो 92 kg उस वक्त चांदी के रेट क्या चल रहे थे? पता नहीं, मुझे पता है, सच बताऊं मैं आपको नहीं पता। मैंने उसी वक्त वल्लाह बिल्ला उसी वक्त मैं खड़े होकर मैंने सारी चांदी जो है वो बरकादी फाउंडेशन को डोनेट कर दी मैंने, कि आप जो है वो इसको अच्छे काम में, बच्चों की तालीम के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आप खर्च करें। भाई वाह। तो उसमें से एक रत्ती चांदी भी मैंने नहीं रखी, अगर रखी हो तो मुझ पर आराम। बड़ी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये एक एजाज़ी दुनियावी एजाज़ तो आप देखें ना कितना बड़ा एजाज़ है माशाल्लाह, ये आपके सर पे सहरा आया सिर्फ। और मुझे एक याद है, एक महफिल में, आप ये देखें मेरी कैसी नज़र है आप पे गहरी, एक महफिल में मेरा बेड़ा पार है फिर तो। है जी, नहीं आपकी नज़र है तो बेड़ा पार है मेरा फिर। ये आपका हुस्न नज़र, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। आपको किसी ने डॉलर नजराने में दिए, वो भी देख लिया आपने। डॉलर दिए, तो आपने डॉलर गिने और उसके बाद आपने अनाउंस किया कि भाई कौन है अमेरिका जा रहा हो, उस पर किसी ने हाथ उठाया, वो पता नहीं सच्चा हाथ उठाया नहीं उठाया, लेकिन डॉलर एक बंदे ने, आपने सारे डॉलर दे दिए उसे। ये बात तो खैर हम भी इस चीज़ के, वो क्या वाकया था भाई, बस यही था जो आपने कहा, और क्या था? डॉलर थे पता नहीं कितने होंगे। असल मेरी आदत है, कभी कभी ऐसा होता है नात खानी के अंदर जो जाते हैं तो लोग नज़रान देते हैं, तो कभी कभी मेरा मूड होता है मैं पूरे उठा के दे देता हूँ किसी को। ये भी साथ पढ़ रहा होता है ना, उसको भी ये भी सुना है हमने। तो वो मेरे मूड पे है, मुनसिर है। अवैध भाई, सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको तब आता है जब महफिल में तवज्जो ना हो, लोगों की मोबाइल में लगे हुए हों, बातें कर रहे हो, सबसे ज़्यादा आप बोलते हैं कि यार मुझे गुस्सा, लेकिन ये तो हमें पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है आपको कि महफिल में सबसे ज़्यादा यार मज़ा आ रहा है, यहाँ पे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे पढ़ूंगा मैं, वही वो क्या है? इसके बरक्स हाँ कि यार तवज्जो। अच्छा, ये गुस्सा जो है ना मेरा अपने लिए नहीं है, जी जी जी, बनता है अपने और लिए ये बनता है। ये दीन के लिए, अल्लाह के लिए। तो यानी कि अल्लाह के महबूब का जिक्र हो तो उसे कैसे सुना जाए। लेकिन वैसे भी पता है बात क्या है, इस चीज़ पे लोगों का भी एक तरह का ये प्यार का एक आजकल का 2022 का स्टाइल है, वो अपने फेवरेट पर्सनैलिटी को देखते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं। भाई बाहर कौन यकीन करेगा वैसे कादरी को देखा। अच्छा। तो ये भी एक है, एक प्यार का ही असल मेरा मना करने का मकसद पता क्या होता है कि नेट पे कौन सी चीज़ें डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, हाँ, ये हमें पता है। जैसे आपको अपना एक आपका चैनल है ना, तो आप उसको एडिट करते हैं, आप देखते हैं कि क्या मैं डालूँ क्या ना डालूँ। जी जी, ये होता है ना। जी जी। अगर ऐसा ना हो तो फिर कई मामलात में आपको गड़बड़ हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये बेचारे आवाम हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ें डालनी हैं, कौन सी नहीं डालनी। तो ये जब ये होता है ना तो मामला बिगड़ जाता है। तो इसलिए इनको रोकते हैं कि भाई आप इनको छोड़ें, जिन्होंने महफिल की है उन्होंने एहतमाम किया हुआ है, कैमरे लगा लिए, आपको यहाँ नाच सुनने के लिए बुलाया, इनको कैमरे के लिए बुलाया है, इनको साउंड के लिए बुलाया है, मुझे पढ़ने के लिए बुलाया है, आपको सुनने के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो अपना काम जस्टिफाइड है ये बात आपकी, बिल्कुल ठीक है, मिनवन 16 ने बिल्कुल ठीक है। वैसे कोई नाखुशगवार वाकया ऐसा हो गया हो महफिल में जो आज तक आपको याद रह गया हो? एक वाक़या मुझे याद है, जहलम के अंदर तो इतना शदीद था कि मैं खुद भी सीने के बल जो है वो गिरा था, और कई लोग गिरे थे, और उसमें एक हमारे दोस्त के वालिद साहब का भी ज़ख्मी हो गए थे, और कुछ दिनों बाद उनका इंतकाल भी हुआ था। अल्लाह अकबर, मतलब इतना सीरियस हुआ था, बहुत बड़ा जी। अच्छा, आप इस हक में हैं कि स्टेज ये जो बहुत बड़े कदावर होते हैं इतने छोटे होने चाहिए? वो तो मौका देख के, बहुत बड़ी महफिल हो तो तो जाहिर है कि उसके लिए स्टेज बड़ा करना एक मजबूरी होती है, लेकिन हर महफिल में तो ऐसा नहीं होता, स्टेज छोटे ही होते हैं, लेकिन हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ नात खानी के लिए नहीं है, हर मैदान में ये होता है, स्टेज होते हैं तो गिरता है। वैसे भाई मुहर्रम आ रहा है जी, मुहर्रम की आमद है। इमाम हुसैन पे आपने करबला में ये कलाम पढ़ा था, मेरे हुसैन तुझे सलाम, 2 लाइनें ऐड कर दें।
میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ ویس بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ معزز خواتین و حضرات، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ویس بھائی آپ کا یہ شعر سن کے مجھے کچھ یاد آ گیا۔ کیا؟ ایک شعر ہے کہ شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید، شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید۔ شہید مرتے نہیں صحیح۔ اور حسین جیسے شہید، ہم اس حق یقین کو حق آگہی سمجھتے ہیں، واہ۔ ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغاں ہیں، غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ویس بھائی، اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے۔ آپ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے آپ اثاثہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور آپ اپنی فیلڈ کے ایک ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں اویس بھائی میں کھو گیا، مطلب میں اس میں کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، میری فیوریٹ پرسنالٹی، اور یہاں میں ایک ذکر کرتا چلو، میرے بار بار دماغ پہ آ رہا ہے، اویس بھائی کم از کم کوئی 15-17 سال پرانی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ کے بعد ایک محفل ہوئی تھی کہیں نئی کراچی میں، وہاں پہ پوسٹر پہ ہلکا سا لکھا ہوتا تھا متوقع آمد، اور نیچے آپ کا نام بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، الحاج محمد اویس، اس کو چھوٹا سا لکھتے تھے متوقع آمد، تاکہ وہ پڑھائی میں نہ، بڑا سب نام پڑھ کے پوسٹرز کا دور تھا، ناگن چرنگی پہ بھی بڑے پوسٹرز لگتے تھے، تو اس متوقع آمد میں وہاں پہ ہزاروں کا رش تھا، اور آپ نہیں آئے تھے اس محفل میں۔ ایسے لوگ ہوتے تھے جو بہت تکلیف دیتے تھے مجھے اس وقت، جی جی جی، کہ وقت لیے بغیر جناب نام لکھتے اور چھوٹا لکھتے متوقع بالکل چھوٹا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ لوگ پہنچ جاتے، کیونکہ فقیر جہاں پہ ہوتا تھا وہاں پبلک ایسا ہی ہے۔ آ جاتی تھی، تو پبلک کو جمع کرنے کے لیے جھوٹا نام، اور جھوٹ نہ ہو جائے تو جو متوقع، لیکن تاریخ وغیرہ کوئی میرا یہ الحمد ریکارڈ ہے، میں بتا دوں آپ کو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تہدید سے نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا صحیح ہے، تاریخ کے معاملے میں، صحیح، جہاں وقت دیا الحمدللہ پہنچتا ہوں۔ آپ کا یہ پروگرام تھا، جی جی، آپ ٹائم پہ، میرے کڈنی میں اسٹون ہو گیا تھا، جی جی جی، میں سخت تکلیف میں تھا، لیکن میں پھر بھی آپ کے آیا اور بہت اچھا پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ جی، اس طرح جتنی میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں جب تک پہنچ سکوں میں چلے جاتا ہوں، میں کبھی بھی ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتا کہیں وعدہ کیا اور نہیں کیا، نہیں کرتا، یہ سخت گناہ ہے، نافرمان وعدہ خلافی، تو میں کبھی ایسا نہیں کرتا۔ تو جہاں کہیں ایسا ہو کہ میرا نام لکھا ہوا اور میں نہ ہوں تو سمجھ لینا کہ وہ مطلب ہے وہاں آنا ہی نہیں تھا، ہاں، یا آنا نہیں تھا، ٹائم تھا، یا پھر واقعی کوئی میرے ساتھ ایسا معاملہ مطلب یہ ہوا، متوقع کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہیں ایسی کوئی نہیں ہے، یا تو کنفرم ہے یا نہیں ہے۔ جی،
भाई क्या बात है भाई। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं समझता हूँ उवैस रज़ा कादरी साहब बुलबुल मदीना चांदी में नहीं सोने में नहीं डायमंड में तुलने वाली शख्सियत है, बाहो बहार शख्सियत। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया उवैस भाई आपके आने का। मैं समझता हूँ आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में सबसे कीमती चीज़ जो किसी के पास है वो है वक्त। आपने मुझे वक्त दिया और इस नाचीज़ के पास आप आए, ये मेरे लिए आज मेरा दिन बन गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करने का दिल नहीं कर रहा लेकिन करना पड़ेगा, ज़ाहिर है कैमरामैन भी है, सब पूरी टीम होती है। मैं तो उवैस भाई के साथ अभी भी बातें करूँगा लेकिन पॉडकास्ट का इख्तिताम करूँगा इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और उवैस भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।